أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. گزارش گزار ہوں آپ حضرات کے حضور میں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ محفوظہ کنیز فاطمہ بنت محمود حسن صاحب کی روح کو ارسال کرتے ہیں بصدق محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. جن مرحومہ کے ایصال ثواب میں یہ مجلس برپا ہے، بعنوان مجلس جیلوں، اللہ ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، اور یہاں جتنے بھی حاضرین حضرات ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. خداوندہ اس مقدس بارگاہ میں تجھ سے توسل کرتے ہیں خدایا، اگر ہماری عزاداری تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، پروردگار ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. عزیزان گرامی، ایک ماں کے لیے مجلس ہے اور مستقل آپ نے کلام بھی سنا، اور جاتے جاتے ناظم مجلس نے ماں کے سلسلے سے اشعار پیش کیے. یقیناً ماں عظیم نعمت پروردگار ہے.
ہاں عظیم نعمت پروردگار ہے، مگر میں کبھی کبھی اپنے دستور کے مطابق ماں کے عنوان کی مجلس جب ہوتی ہے تو 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں تاکہ نئی عمر کے بچے بخوبی سمجھ لیں کہ ماں کسے کہتی ہے۔ تجھ سے جنت ہے یہ قدموں کے نشان کرتی ہے، یہ بات تجھ سے جنت ہے یہ قدموں کے نشان کرتے اور تو نہیں گر تو ہر ایک رخ کو خزاں کہتے۔ تجھ سے جنت ہے یہ قدموں کے نشان کرتے اور تو نہیں گر تو ہر ایک رخ کو خزاں کہتے ہیں۔ اب ماں کون ہوتی ہے، ماں کسے کہتے ہیں، ماں کا معیار کیا ہے؟ اب مصرے کی لطافت کو گزارش ہے کہ محسوس کریں کہ تجھ سے جنت ہے یہ قدموں کے نشان کہتے ہیں، تو نہیں گر تو ہر ایک رخ کو خزاں کہتے ہیں۔ دستے قدرت سے جسے تاج ملا ممتا، یہی لگا تھا مجھے۔ دست رعایت کے اشعار دیکھیں گے، دستے قدرت سے جسے تاج ملا ممتا کا، ہم اسی رشتہ ممتاز کو ماں عظیم نعمت پروردگار ہے۔ جن شعراء نے تباہ آزمائی کی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اب بس کچھ گزارشات آپ کے حضور میں۔ آیت کا ترجمہ، پالنے والے ان 2 پالنے والوں پر رحمت نازل فرما۔ یہ پروردگار کیا سلیقہ سکھا رہا ہے کہ ان کے حق میں دعا کرو کہ جنہوں نے تمہیں پال کے اس لائق بنا دیا کہ تم بزم میں عزت کے ساتھ بیٹھ سکو اور رہ سکو، تم ان کے حق میں دعا کرو۔ اور یقیناً ماں ایک عظیم کردار ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ماں اور باپ میں تربیت کا خاصا حق اور حصہ ماں کے پاس ہے۔ تربیت کا خاصا حصہ ماں کے پاس ہے، اسی لیے آغوش پدر سے نہیں کہا جاتا، آغوش مادر سے کہا جاتا ہے لحد تک۔ ماں اب جیسا پال دیجیے آپ، جیسی پرورش کیجیے، رزلٹ بھی ویسے ہی نکلے گا، رزلٹ بھی ویسے ہی۔ اگر بہتر پرورش ہے تو پرورش پانے والا شاہکار بن جائے گا، اور اگر پرورش میں کوئی کمی رہ گئی یا توجہ نہیں ہے یا مشکلات ہیں تو چاہے جو کرے بچہ، اچھا عمل یا برا عمل، پبلک ماں باپ کو پوچھتی ہے یہ کس کا لڑکا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پرورش کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اور اب میں سرے مطلب آ جاؤں، اس لیے کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے اور بات زیادہ، تو میں وقت کی محدودیت کا لحاظ کر کے گفتگو کو تمام کروں۔ عزیزوں، میں اکثر سوچتا ہوں کہ ماؤں کا کمال کیا ہے، تو ماؤں کے کمال پر فضائل کے دریچے اور دروازے کھولے ہیں کربلا میں۔ میں بالکل تمہید کی منزل سے عبور کر دیا، باہر آ گیا۔ دھیان سے سنیے، ماؤں کے کردار پر جو کسے کہتے ہیں عظمتوں کا غلاف، وہ کربلا میں چڑھا ہے۔ اور اب میں کہہ دوں اس ذی شعور اور عزادار مجمع میں گزارش کر رہا ہوں، بے پناہ آپ کے پاس مجالسوں کا سننے کا سمجھنے کا اس کی نوک پلک کا تجربہ ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں، فیض آباد ٹھیک ہے، لیکن میری طالب علم کے حیثیت سے گزارش یہ ہے، اور میں آخر تک ہر فرد
کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں کہ کربلا فقط مردوں کا جیتا ہوا مارکا نہیں ہے. کربلا فقط مردوں کا، میں کربلا کہوں اور مردوں کا جیتا ہوا مارکا کہوں تو آپ انصار حسین اور اقربائے حسین سمجھ لیجیے گا. کربلا فقط مردوں کی جیتی ہوئی کہانی نہیں بلکہ عورتوں کا جیتا ہوا بھی مارکا. نہیں اور آسان کر دوں، کربلا ماؤں نے اپنے جذبات مادری کا گلا گھونٹ کے اولاد کو پروان چڑھا کے ناصران امام بنا دیا. اور ذہن کو اور آمادہ اور مرتب کرنے کے لیے میرے لیے دیکھیے ماں کا کردار کیا ہوتا ہے. اب میرے جملے کی رعایت پر اسے خاطر رہے، میں آپ ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میرا جملہ محفوظ رہے ذہنوں میں. بیٹا مستقبل کا نبی ہو اور حاضر کا معصوم، موجودہ دور میں معصوم، موجودہ دور میں معصوم. رعایت ملاحظہ کیجیے گا، بیٹا موجودہ دور کا معصوم ہو اور مستقبل کا نبی. لاکھ ایڑیاں رگڑ لے زمزم نہیں پھوٹے گا. زمزم اسماعیل کے قدموں میں نہیں پھوٹا ہے، یہ ماں کی سعی کا ثمرہ ہے. جو اسماعیل کے قدموں تلے درخشاں ہو گیا. اور پھر میں رعایت کے ساتھ ایک لفظ اور گزارش کر دوں تاکہ ذہن آمادہ ہو جاؤ. میں وادی کربلا تک پہنچ، کربلا کی وادی میں پہنچنے کے لیے میں ایک جملہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ماں کیا ہوتی ہے. جب میں نے مصرع ہی مکمل پڑھا، ماں عظیم نعمت پروردگار سے، تو اس کی رعایت کا پاس و لحاظ بھی ہو. ماں عظیم نعمت پروردگار ہے. کیا ہے ماں؟ اس کمی اور اس تشنگی کا احساس خود پیغمبر کو تھا. اس کمی، ماں کی کمی کا، عدم وجود کا احساس اور اس تشنگی کا احساس، مادری وجود کا احساس، ان کی کمی کا احساس خود سرکار دو عالم کو تھا. دعویٰ دلیل مانتا ہے ماں کی تشنگی اور ماں کی کمی کا احساس ہی تھا جو آمنہ کو فاطمہ میں تلاش کرتے ہیں. فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں. اور مجلس کے آغاز میں جو چند جملے مجھے آپ سے گزارش کریں، اس سے پہلے میں کہہ دوں کہ آج کے سماج کی جو مشکلات ہیں، جو آپ واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور دیگر جگہوں سے، ذرائع سے معلوم کرتے ہو یا پتہ چلتا ہو، بہت سی جگہوں پر کہا جاتا ہے مولانا وہ جوان باہر کھڑا ہے، بلا لیجیے اسے اندر. تو میں بھی تو پڑھتا ہی ہوں نا. میں نے کہا حضور میں 1 گھنٹے کی مجلس پڑھنے آیا ہوں، جوان 23 گھنٹہ آپ کی پراپرٹی ہے. جب 23 گھنٹے میں آپ اندر نہ بٹھا پائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرورش کا خاصا حصہ. اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا کیا ہے؟ ذرا سا ذہن کو کنونس کر دوں، ذرا سا آمادہ کروں، محفوظ کروں. اچھا ہوتا کیا ہے؟ یہی لڑکا روڈ ویز پر یا ریلوے اسٹیشن کے علاقے میں یا رکابگنج کی طرف بازار میں چوک پر کہیں پر موتی مسجد کے آس پاس کہیں دکھائی دے گیا اور آپ کی گھنگرج کسی بدتمیز کے ساتھ اٹھائے گا. آپ گھر آئے، گھنگرج، اور کیا کہنا آپ کے گھنگرج کا باپ ہے آپ. بھائی صاحب میں منگل گرا سے تو آیا نہیں، مجھے بھی سب پتا ہے. کیا گھنگرج ہوتی ہے دیکھ لیں گے آج کے بعد. بدتمیز کہیں گے خبردار جو دیکھا کبھی کسی کے ساتھ اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا. اچھا ایسے موقع پر خدا کی قسم مائیں بڑا اچھا روپ لے کرتی ہیں. آپ چاہیے تھکے ہوئے، آپ چاہیے منہ دنیا میں چائے بنا رہے ہیں، اور جب باپ ہٹ جاتا ہے تو ماں بڑے سلیقے سے کہتی بیٹا کاہے کے لیے باپ کا خون جلا رہے باپ کا خون کاہے کے لیے جلا رہے. یہ بیٹا میرا مرا ہوں دیکھو جو آج کے بعد اس لڑکے کے ساتھ جلا ہے. اب میں لا رہا ہوں ذہن کو، میرا مرا ہوں دیکھو جو اس کے. اچھا
حصار میں جذبات کے حصار میں ایسا بنتا ہے کہ وہ پیچھے نہیں امی قسم دیا. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی لڑکے کے ساتھ آپ نے غلط لڑکے کے ساتھ دیکھا تو قسم دے کے قدم پیچھے کھینچتے ہیں. یہی بچہ جب مجلس میں جاتا ہے تب تو نہیں قسم دیتے کہ جا تو رہے ہو میرا مرا منہ دیکھنا, گھر مت آنا, کہ زہرا فرش پر رہی ہو تم باہر. کا مرتبہ اب میں وادی کربلا میں اتر رہا ہوں. دیکھیے آج کے دور میں گھریلو جو ہندی میں کہتے ہیں ظاہری بات ہے فیضآباد کب اجودھیا بن گیا ہمیں تو خبر نہیں. تو اب ہندی کی رعایت مجھے کرنے دیجیے نا. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو گھریلو ہنسا ہو گئی, ہنسا سے مراد مارکیٹ نہیں, نظریاتی اختلاف, لفظ کے مترادفات اور اس کی گنجائش ہو گئی. تو ہوتا کیا ہے, میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, یہ جتنے بیٹھے یہ سب عزادار ہیں حسین کے, ماتمدار ہیں حسین کے. ابھی مجلس ختم ہوگی, وقت رہتے مجلس ختم ہوگی کہ عزاداری ہو ماتمداری ہو. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آج کے دور اور حالات کو انٹرنیشنل لیول سے لے کے نیشنل لیول تک میں اعلان کر رہا ہوں. حیدر مہدی پلیز اس اعلان کو سیریس لیں. ڈے بائی ڈے ہم مصیبتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج کے دور کا ایک پرفیکٹ اور بیسک سلوشن یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنا بیٹا بیٹی بنا کے مت پالیے. آج کے بچوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی پراپرٹی کو اپنا بیٹا بیٹی بنا کے نہ پالیں بلکہ امام کا سپاہی بنا کے پالیں. اور دوسرا لفظ, اپنے بچوں کو عزادار بنا کے پالیں. عزادار کا ترجمہ ہی ذمہ دار ہوتا ہے. صلوات پڑھتے محمد. پرورش بڑا خاصا اثر ہے. گزارش کروں, کربلا ماؤں کا جیتا ہوا بھی مارکا ہے. ہمارے ہاں آج کے دور میں اب تو مارچ میں روزہ پڑھنے لگا ہوگا, مگر ہم عام طور سے میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے, یہ بیٹا ہائی اسکول انٹر اس سال کا ہے, روزہ ہر سال کا ہے. جو مائیں واجب چھڑوا کے دنیا بنائیں, جو مائیں واجب چھڑوا کے دنیا بنائیں, انہیں کربلا کی ماؤں سے سیکھنا ہوگا. کربلا میں 3 خانے ہیں, ذہن آمادہ رکھیے گا. کربلا میں 3 مرحلہ ہے, اور 3 خانے, 3 درجے, 3 مرحلے, 3 چیپٹر. پہلا مرحلہ کنیزوں کا ہے, جو کنیز تھیں, جو الگ الگ جگہوں سے آئی تھیں, اہل بیت, مثلا جناب فضہ, جناب مادر بہار, یہ ساری خواتین جو الگ سے. ایک وہ خواتین ہیں کربلا میں کہ جو کنیز نہیں ہیں, اہل بیت کے گھر کی بہو. ایک خانہ بیٹیوں کا ہے, جیسے جناب زینب, جناب کلثوم, جناب سکینہ, یہ اہل بیت کے گھر کی بیٹیاں ہیں. یہ 3 ہیں مرحلے. اور اب میں پہلے مرحلے کو, جو کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں جلدی سے انٹروڈکشن کر رہا ہوں وہاں سے. ایک ماں کے لیے مجلس برپا ہے. پہلا مرحلہ ہے جناب مادر وہب کا. کتنا امامت نے رنگ بھرا. وہب کبھی نہ بنتے اگر ماں کا جوہر نہ ہوتا.
اب میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، کربلا کا فضائل پڑھ رہا ہوں، مادری جوہر کہ ماں کی تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے، جوہر کیا ہے ماں کا، کیا ہوا کا سوال یہ ہے کہ وہاں کا سر اچھالا گیا ہے نا، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا، جتنے بھی امام حسین کے ساتھی تھے جو لشکر میں تھے انصار میں، کسی ایک کے ساتھ یہ کام نہیں ہوا جو جناب وہاں کے ساتھ روایت کے شواہد کے میں۔ تو اب ہوا کیا، سر اچھالا گیا۔ اچھا ذرا سا اوراق پلٹ دیجئے تو حر کے لیے کیا ہوا تھا، آپ نے مسائل میں جتنے لوگ ہیں انکار نہیں کر پائیں گے، سنا ہوگا، میں جو آپ نے سنا ہے میں اس پر تکیہ کر کے آپ کے حضور میں گزارش کرتا ہوں۔ جب حر کا بیٹا گھوڑے سے گرا، امام حسین صاحب نے کہا کہ عباس دوڑو یا اکبر دوڑو، حر کے بازوؤں کو تھامو، جوان کی میت کا بوڑھا کہا، تو پھر یہ وہب کا جب سر اچھالا گیا تب یہ کیوں نہیں ہوا، مجلس یہ ہے، اب میں نے مجلس پڑھنا شروع کیا، آپ کی سماعت پر بھروسہ کر کے میں فضائل پڑھ رہا ہوں، ماں عظیم نعمت پروردگار، پرورش کا خاصا حصہ ہے ماں کے پاس۔ جب وہب کا سر اچھالا گیا اس کا مطلب انصار کی باری ہے، ابھی عزیز نہیں تو عزیز اس کا مطلب 100% ہے، عباس ہو کہ اکبر ہو کہ قاسم ہو کہ انہیں محمد ہو، سب موجود، تو کسی ایک سے کہتے کہ جیسے صبح میں کہہ دیا کہ حر کے بازو کو تھام لو، ویسے وہاں کی سر جب اچھالے گئے، وہاں کا سر اچھالا گیا، اس موقع پر بھی امام کہتے عباس اکبر وہاں کا سر اچھالو، ماں تڑپ جائے گی، کہا نا وہاں جو بھی حکمت رہی ہو یہاں امامت خاموش ہے، جو اس لیے خاموش ہے، مجھ حیدر مہدی کو جو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ حر بہرحال تلوار سے اپنے جوہر دکھا لیں گے، امامت کہے گی تو عباس و اکبر میں سے کوئی بھی سر اٹھا لے گا، مگر ماں کا جوہر دب کے رہ جائے گا، کہ ماؤں کا جیتا ہوا مارکا ہے۔ سوچے جب جس گھرانے کی کنیز، اچھا کیا کیا آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا، میں تو صرف رنگ بھر رہا ہوں، کیا کیا یہ کہ ادھر سے تحقیر ہوئی تھی، میں جتنا سنبھال کے لفظیں ہو سکتی ہے شہدائے کربلا کے لیے بولتا ہوں، ان کے نالین پر ہماری جانیں قربان۔ ہوا کیا، اثر بال سے پکڑ کے اچھالا گیا، دیکھیے چکر دیا گیا، جتنی بھی مقتل آپ ملاحظہ کر لیں کم و بیش اس کے شواہد کی، اور اس کے بعد اچھال دیا۔ ماں نے دیکھا آپ کے شہر میں ماشاءاللہ علماء ہیں، آپ پوچھئے کہ حیدر مہدی آئے تھے، حیدر مہدی نے پڑھا ہے، کوئی ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھاؤ جب مادر وحب نے سر اٹھایا ہو، چوما ہو، جب اب مجلس پڑھا ہوں میں، جب مادر وحب نے سر اٹھایا ہو، چوما ہو، کہا نا امامت دیکھ رہی تھی کہ مردوں کا تو شاہکار ظاہر ہو جائے گا، عورتوں کا کمال دب جائے گا۔ ماؤں نے اشارہ پیش کیا، کیا کیا، کہا بال سے پکڑا، چکر دیا، اچھالا۔ میں ایک جملہ کہوں، حسین کے حملے نے، عباس کے حملے نے، زینب کے قتلوں نے، سجاد کی تقریر نے اہل باطل کو بعد میں رسوا کیا ہے، اہل بیت کے گھر کی کنیز نے پہلے رسوا کر دیا۔ یہ سر نہیں اچھالا ہے، قیامت تک یزیدیت کے منہ پر ایک ماں کا تماچا ہے۔ اچھا چند روز رہی اہل بیت کے گھرانے میں، زینب کی کنیزی میں، میں رعایت کے ساتھ کہتا ہوں بہت کچھ نہ سیکھا ہو تو کم سے کم مادر وحب نے صدقہ دینا سیکھ لیا، جو ہم دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ ایک سلامت پڑھتے محمد اچھا تو جب اب میں نے جلدی سے اسی لیے کہا کہ جب کنیز کا یہ کمال ہے تو بہوؤں کا کمال کیا ہوگا؟ زہرا کی بہو، آپ اور ہم شاعری کرتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، 7 محرم کو باقاعدہ پڑھا جاتا ہے کہ امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم سے امام حسین نے پوچھا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟
آپ قبلہ بیٹھے، منظر صاحب بیٹھے، آپ پوچھئے نا، رات میں جب محضر شہادت ان دا سینس لسٹ میں نام گنا دیا کہ کون کون شہید ہوگا، تو دن میں اجازت دینے میں دیر کا ہے نیچرلی، دیر کس بات کی؟ جب ان کی باری آئی وہ جہاد کی اجازت دینے آئے تو امام کو یہ کیا پوچھنا؟ دیکھیے میں ایک جملہ کہوں، یہ جو شہد سے زیادہ شیرین جو آپ نے قاسم کی زبان سے سنا ہے نا، در حقیقت یہ قاسم کا جملہ نہیں ہے، اس جملے کے پیچھے زہرا کی بہو ام فروا کی 10 برس کی محنت ہے، اگر میں جملہ پہنچا لے جاؤں۔ زہرا کی بہو ہے بھائی، قاسم 13 برس کی، 3 برس کے تھے کہ حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی، 10 برس امام حسن کی شہادت کو، کربلا میں 13 برس، تو یہ 10 برس کا جو عرصہ ہے نا، اب اس رخ سے ذرا ملاحظہ کیجئے جو میرا موضوع ایک مرحومہ کے لیے، ماں عظیم نعمت پروردگار ہے، امامت پوچھ نہیں رہی ہے، 1000 جہتوں میں ایک جہت یہ بھی ہوگی، منظر ہے 1000 جہتوں میں ایک جہت یہ بھی ہوگی کہ امامت پوچھ نہیں رہی ہے، امامت جانتی ہے کہ اس بچے کے باپ حسن ہیں، اس بچے کے دادا علی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اس یتیم 10 برس کے یتیم کو، 13 برس کے یتیم کو 10 برس پال کے ماں نے کیا بنایا؟ تو امامت قاسم سے نہیں پوچھ رہی ہے، مادری تربیت اور جذبہ دیکھ رہی ہے، تو قاسم نہیں دے رہے ہیں، ام فروا کی نیابت ہو رہی ہے۔ اچھا ذرا سا ذہن اپلائی کریں، وہ کہہ دی تھی کہ دیکھیں کوئی رجسٹری ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جہاں امامت جائے گی ام فروا جائے گی، نجاتی کہتے تھی۔ ابھی بہت سی تاریخ میں خواتین ہیں، شوہر کا کفن بھی معائنہ نہ ہوا، انہوں نے روٹ بدل دیا، وہ بھی اپنا روٹ بنا دیتی، نجاتی کہتے ہم نہیں جائیں گے اپنے بچوں کو لے کے۔ مگر مادر قاسم کا بچوں کو لے کے کربلا آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں سکھا رہی ہے نئی نسلوں کو کہ جذبے میں اگر ایثار ہوگا تو بچہ فن کے اعتبار سے قاسم بنے گا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ دیکھیے ذرا رک کے سوچیے اسی لائن پر، میں جو آپ نے سنا ہوا اسی پر میں تواضع کروں۔ آپ سوچیے کہ جب قاسم کو اتنا انکار کیا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دوں جو بھی جملے، تو قاسم کہاں گئے؟ پلٹ گئے، آئے توجہ، کہاں گئے؟ ماں کے پاس آئے۔ اچھا ماں نے کیا کیا پھر؟ جلدی میرے ساتھ رہیے گا خدا کے لیے، آپ کے سماعت اور ماشاءاللہ مزاج پر بھروسہ کر کے میں حضور کو گزارش کروں۔ ماں نے کیا کیا؟ جب بیٹا رونے لگا، اچھا آج کل کی لاک ڈاؤن زدہ ماں ہوتی تو فوراً کہتی کیا ہوا بیٹا؟ کا اجازت نہیں ملی؟ کہا اب بیٹھ جاؤ، خبردار جانا نہیں۔ ہاں لسٹ میں نام دیا گیا رات میں، اس وقت اجازت لے کے کام بھی ہو گیا۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں اس کا بچہ سیف سائڈ رہے، بچے 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 کربلا میں قربان ہو جائے، قربان ہو جائے، قربان ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ماں جب اپنے کردار کو سمجھ لیتی ہے اور اپنی ضرورت اور وجود کو، تو پھر بچوں کے اندر ایثار اور قربانی منتقل کر دیتی ہے۔ میں جس حساس موضوع پر چل رہا ہوں آپ کو لے کر کے وہاں ذرا پہنچا دوں۔ جب قاسم رونے لگے، جب قاسم رونے لگے، اما اجازت نہیں ملی، تو اب کیا ماں نے کیا؟ بیٹا تمہارے بازو پر اگر یہ قاسم کو پتا ہوتا کہ تعویذ کے اندر کیا ہے تو ماں کے پاس آنے کی ضرورت تھی؟ اے توجہ، ماں کے پاس آنے کی ضرورت تھی؟ اس کا مطلب قاسم آشنا نہیں ہے، تعویذ بندی ہے یہ آشنا ہے، متن کیا ہے یہ آشنا نہیں ہے۔ اے توجہ، اس کا اچھا دیکھیے ہم لوگ کیا ہر بار بچایا جاتا ہے، وہاں 10 برس تک ایک
بچے کی نصرت کو اپنے سینے میں راز کے طور پر تعویذ اور تحریر کو رکھے رہی. آج کے دور میں ذرا اینالائز کیجئے, اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا مر جائے گا اور یہ رپورٹ ہے اس کی کہ 10 days آفٹر وہ ختم, برداشت کر پائے گی؟ کیوں؟ آپ کے سامنے قرآن کا ریکارڈ موجود ہے نا. صرف چھری کا نشان دیکھا تھا, 3 دن میں ہاجرہ وفات پا گئی. چھری چل جاتی دمبانا. ایک طرف میں مقایسہ نہیں کر رہا ہوں, مقایسے کے فلسفے نے اپنے قانون بتائے ہیں, مگر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہاجرہ, ایک طرف زہرا کی بہویں, یہ تعویذ کو سنبھال کے نہیں رکھی ہیں بلکہ اپنے بچے کے جہاد کے پروندے کو سنبھال کے رکھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مائیں جب ایثار قربانی پیش کرتی ہے تو بچہ کربلا کا قاسم بنتا ہے. ایک سلامت پوتے محمد علیہ شاعر گزرے ہیں, بہت بڑے شاعر تھے اور ان کا نام نامی اور اسم گرامی تھا علامہ جمیل مظہری. انہوں نے شام غریبہ کے عنوان سے مارکۃ الآراء مرثیہ کہا. اس میں صرف ایک مصرع مجھے یاد آتا ہے کہ جس میں جناب زینب نے نیابتاً کہا, اماں آج آپ کی بہوؤں نے بڑا کام کیا. زہرا کی بہو, آپ نسبت دیکھیں کس کی طرف ہے, بہو کس کی ہے. وہ الگ الگ گھرانوں سے آئی تھی, اس گھر کی بیٹیاں نہیں ہیں مگر بہو ہیں. اب ذرا سا جب جناب قاسم کے بارے میں بتا دیا تو ذرا سا جناب رباب کے بارے میں بھی سن لیجیے. میں وہی پڑھوں اس قلیل وقت میں بہت زیادہ مت پڑھاؤں گا نہیں, مگر اتنا کہہ دوں رباب کون؟ زوج حسین, بچہ اصغر. ابھی دنیا تبسم اصغر کا ترجمہ نہیں کر پائی ہے. مل جل کے مجلسی سلوات ارشاد ابھی دنیا مجلسی مزاج میں اصغر کے ہنسی کا ترجمہ نہیں کر پائی. مگر میں آپ کے حضور میں گزارش کروں, ایک ماں کا جہاد, ایک ماں کا انسان. حسین جہاد کر رہے ہیں, مولا جہاد کر رہے ہیں. مقتل اور خیمے کے درمیان صحیح ہے, جاتے ہیں لاشاں لے کے آتے ہیں. تو میں سمیٹ کے کہوں کہ حسین علیہ السلام کا جہاد در خیمہ سے مقتل اور رباب کا جہاد گہوان اصغر سے در خیمہ. ٹھہر ٹھہر کے سنیے گا, ٹھہر ٹھہر سے دیکھیے. جب امام حسین صاحب نے کہا رباب اپنا بچہ لا کے دو, رباب اپنا بچہ لا کے ہے نا, تو رباب کو کیا کہنا چاہیے؟ جیسے آج ہوتا جلوس ہے, گرمی ہے, جلوس ہے. ہوتا یہ ہے کہ مائیں بچوں کو کچھ دیر تک تو جلوس میں بھیج دیتی, اس کے بعد سے مثلا سڑک سے یا قریب سے بلا لیتی کہ ان کو بھیج دیجئے, اور نئے نئے بہانے, بیٹا اسکول نہیں جانا ہے, بیٹا بیمار ہو جاؤ گے, ہم نہیں چلیں گے مجلس. یہ سب کیوں؟ اس لیے کیونکہ دھوپ زیادہ ہے, گرمی زیادہ ہے. رباب کو نہیں پتا تھا, رباب کو نہیں پتا تھا. اگر مولا نے کہا کہ رباب لاؤ میں تمہارے بچے کو پانی پلا دوں, تو رباب کو ایک سمپل جملہ کہنا چاہیے تھا, مولا آپ تو ساقی کوثر کے بیٹے ہیں, موسیٰ عصا مارتے تو عشق موسیٰ کے نام پر دریائے نیل اپنا سینہ چیر دے. ہاں رعایت. اور فخر موسیٰ امام حسین اگر اشارہ کرتے تو فراق اپنا رخ نہ بدلے گی. مگر رباب نے کہا کچھ کہہ دیتی, مولا دھوپ زیادہ ہے, گرمی زیادہ ہے, میرا بچہ چھوٹا ہے. ہاں کچھ کہہ دیتی,
रबाब मिजाज शनाख्त इमामत का नाम। अब क्या हुआ? का रबाब के इंसान को तौहीद देख रही थी, कुदरत देख रही थी। हाजरा, फिर मैं कहूं हाजरा निशानी छोरी की, 3 दिन में वफात। अब रबाब को कहां ले जाएगा? बड़े इत्मीनान और यकीन के साथ, मतलब मेरे बच्चे है बात। शायद रबाब ने, ये मेरा अपना नजरिया और अकीदा है, मैं इसमें ताकीद नहीं कर सकता, मगर शायद रबाब ने असगर से कहा, एक माँ के जज्बात की तर्जमानी यही होती है कि रबाब तुम तो हैदर कर्रार के पोते हो, इमाम हुसैन के बेटे हो, मगर मेरे दूध और शीर की भी लाज न। तो सही के बेज़बानी में असगर ने तर्जमा न किया कि अम्मा जब आपने सजा के मुझे मेरे बाबा के हवाले कर दिया तो अब देखिएगा न तीर होगी, न तलवार होगी, न नेज़ा होगा, मगर लश्कर पामाल जरूर हो जाएगा। ये माँ के जज्बात की तर्जमानी थी। अब क्या हुआ? हुसैन असगर को लेके आए, तवज्जो, हुसैन असगर को लेके आए। आप मकातिल उठा के देखें, सुन्नी शिया सब ने लिखा है कि हुसैन ने बात करते करते, खुतबा देते देते, असगर के बारे में बयान करते करते, जितने भी मोहताब लफ्ज़ें थी, असगर को जमीन पर लिटाया। हाँ, असगर को जमीन पर लिटाया। तारीख कहती है कि जमीन पर लिटाया और फौरन उठा लिया। तो सवाल मेरा ये है कि क्यों नहीं उठा लिया? तर्जमा होता है किताबत में, जो वो जमीन कर दी, तो मौला को नहीं पता, तो भी लिटाया क्यों? का लिटाया था हुज्जत तमाम करने के लिए। आखिर तक मैं हैदर में भी गुजारिश कर रहा हूं, लिटाया था हुज्जत तमाम करने के लिए, मगर मैं हैदर मेहदी जो समझ पाया कि 1000 जेहतों में, 1000 असबाब व इलल में एक जेहत ये भी रही होगी कि हुसैन फख्रे इस्माइल है। जल्दी उठा इसलिए लिया कि हुसैन जानते थे कि असगर फख्रे इस्माइल है। वहां इस्माइल ने मिना में एड़ियां रगड़ी तो ज़मज़म फूटा। असगर अगर चल लम्हा ज़मीन करबला पर रह गया और अगर एड़ी में डाल दिया तो रबाब का बेटा है, या कौसर फूट जाएगा। हुसैन उठा और अब वो तबस्सुम इसकी तर्जमानी से हर आदमी तर्जमानी करता है अशार में, नज़्म में, नस्र में, मगर बक़द्रे ज़ात, बक़द्रे ज़ात। ऐ अहले अज़ा, माँ का अजीब और माँ का अजीम किरदार कि माँ अगर पाक, और यकीनन आप ये मौजू पढ़ने का है जो नहीं पढ़ा जाता। हमें खैबर उखाड़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम इस मौजू पर भी तवाज़ुन करें। जिन लोगों ने हुसैन के कारनामे को आसमान बना दिया, क्या उनका हक नहीं है कि उनके तस्करे किए जाए? क्या उनका हक नहीं? पूरी पूरी तारीख, कोई एक जुमला शिकवे का, हम लोग का अगर कोई जवान मर गया, कोई हादसा हो गया, कोई नागान हो गई, या अल्लाह हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, कहते हैं ना। क्या करबला की किसी माँ ने ये जुमला कहा? चाहे कनीज हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, बेटियां चलिए लहू दौड़ रहा है रगों में अली व बतूल का, बहुएं अलग अलग घरानों से आई, कोई एक शिकवा। हाँ, इसका मतलब यह है कि माँ अगर तरबियत करना चाहती है अपने नस्लों की तो उसे करबला समझना पड़ेगा। परवरदिगार इस जिक्र में मैंने जितनी बातें भी गुजारिश की मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने की, और इसका जो सवाब है मैंने हिबा किया मरहुमा। मेरे अजीज हो, दुख होता है, मैं भी कभी कभी जनाब साहब ने जब मुझे फोन किया तो मैं कभी कभी हकीकत हाल यही है कि जब मुझे माँ की मजलिस के लिए मदऊ किया जाता है तो मैं एक बार सोचता सही, इसलिए क्योंकि मेरे पास पैगंबर की अहादीस मौजूद है कि एक शख्स आया और जितना आसान तर्जुमा हो सकता है ज़बान से
اتنا کر دوں تاکہ میرے ہمسن اور کمسن سمجھ جائیں۔ ایک بار ایک شخص آیا اور آن کے کہتا ہے کہ نبی اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر کھڑے تھے اور بیٹھ گئے۔ اس نے کہا خیر تو ہے نبی اللہ، بس اتنا کہوں گا کہ اب دنیا میں قدم پھونک پھونک کے رکھنا، جب تک ماں زندہ ہوتی ہے اولاد مصیبتوں سے دور ہوتی ہے، اس کا وجود آتی ہوئی بلاؤں کو برطرف کرتا رہتا ہے، اس کی دعائیں رد کرتی رہتی ہیں بلاؤں میں۔ مگر جب ماں اس دنیا سے گزر جائے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہماری اماں کا انتقال بہت پہلے ہوا تھا، ہمارے بچے بھی نہیں تھے، شادی نہ، آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت پرانی بات ہو گئی، مگر ماں اپنی اولاد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ میں مرحوم ماں کے بچوں سے بس یہی کہوں گا کہ یقیناً اس غم کا مداوع نہیں ہو سکتا، مگر کبھی انہیں فراموش نہ کرنا اپنی صلوات، اپنے نیک اعمال۔ اور میرے بچوں اور جوانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے گھر کے مرحومین کو کبھی فراموش مت کرنا، اس لیے کیونکہ ان کی روحیں تڑپتی ہیں، ان کی روحیں تڑپتی ہیں، اور جیسے جیسے آپ ایثار ثواب کرتے ہیں ویسے ویسے ان کی روح خوش ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، خود اس بات پر مجھے دلیل ہے کربلا، دلیل کربلا ہے۔ ماں گزر گئی اور حسین تنہائی میں بس اتنا کہتے ہیں، اماں تمہارا حسین اکیلا ہو گیا، اماں تمہارا حسین اکیلا ہو گیا۔ جس حسین پر جان نثار کرنے والے گھر کے بچے، جوان، بوڑھے، انصار، عزیز، ہر آدمی دعا کر رہا ہے یا اللہ میں قربان ہو جاؤں، میرا مولا بچہ ہے، مگر حسین کہہ رہے ہیں اماں اس تنہائی میں تم بہت یاد آتی ہو، اس تنہائی میں تم بہت یاد آتی ہو۔ تنہائی رات کا حصہ، اور روح مادر نے بھی، مادر حسین نے بھی قبر میں پناہ نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ مدینے سے کربلا تک کا سفر۔ میرے استاد ایک جملہ کہتے تھے کہ جناب زینب، کتاب عاشورہ، جناب زینب 2 محرم کو اپنے بھائی کے ساتھ والد کربلا، اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے لیے تکبیر گئی۔ حضرت فضہ کہتی ہے کہ میں جناب زینب کے پیچھے تھی اور قیام نماز کے لیے آمادہ تھی کہ اتنے میں نے دیکھا کہ جناب زینب کی قرات کا انداز، تلاوت کا انداز، نماز کا انداز دھیرے 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 عوض ہوتا جا رہا، بدلتا جا رہا۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی مغرب کی نماز، ایک مرتبہ جیسے ہی نماز تمام ہوئی کہ زینب نے مڑ کے کہا اما فضہ میرے بھائی کو میرے خیمے میں بلا دیجیے اور کہیے آنے میں تاخیر نہ کریں، زینب بے چین ہو رہی ہے۔ فضہ نے موقع کی نوعیت کو سمجھا، حسین کے پاس پہنچی، پاس ادب سے سلام کیا، آواز دیا شہزادے شہزادی یاد کر اور آنے میں اجلت کیجیے گا، جلدی کیجیے گا۔ حسین زینب کے خیمے میں جو پہنچے تو جیسے ہی زینب نے بھائی کو دیکھا گلے میں باہیں ڈال دی، آواز دیا بھیا آج میں تڑپ گئی، جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت آیا میں نے جیسے ہی تکبیر کہی نماز کے لیے میرے کان سے ایک آواز آئی، ایسا لگا جیسے کوئی آپ کا نام لے لے کے رو رہا ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ حسین علیہ السلام نے تعارف کرایا، زینب یہ روح مادر ہے جو ہمارے ساتھ ہے، ارباب رضا ایک ماں کے ایثار ثواب میں مجلس ہے۔ بس عزیزوں 2 جملے اور مجلس تمام کر دوں، پر
پروردگار جوار معصومین میں جگہ عطا کرے۔ عزیزوں، حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، ماں کیا ہوتی ہے، حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، سجدہ آخر۔ شمر نے ایک مرتبہ کمکنت شاہی میں آواز دیا، حسین سجدے میں ہے، حسین کے سر کو کاٹ لو، اور جو بھی سر کاٹ دے گا وہ میں انعام اس کے بڑھا دوں گا، اس کے انعام میں اضافہ کر دوں گا۔ اب کیا تھا، کچھ لوگ پڑھے، ان میں سے ایک جرأت مند بے غیرت پڑھا، اس نے تلوار نکالی، آگے بڑھا، جیسے ہی چاہتا تھا کہ حسین پر حملہ کرے، پیچھے ہٹا، تلوار پھینکی۔ شیبر نے پوچھا کیا ہوا، کیا میرے حکم کی ادیلی کر دی؟ ایک مرتبہ اس نے برجستہ کہا، اے شیب مجھے قتل کر دے، میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا شیب جیسے میں تلواروں کو توڑتا ہوا آگے بڑھا، میں نے دیکھا حسین سجدے میں ہے، مگر میں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک منظر اور دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کوئی سیاہ لباس میں خاتون حسین کے گلے پر اپنا گلا، ارباب ازا، حسین سلطن سے جدا ہو گیا، نیزے پر حسین کا سر شام کی وادی میں پہنچا، حسین کا سر شام کی وادی میں پہنچا۔ میرے استاد حضرت آیت اللہ مطلوب مومدی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اور انہوں نے تعلیم بھی دی، کہتے ہیں کہ جب شام میں امام سجاد مقید تھے تو امام سجاد سے ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کے دروغ زندان متاثر ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ایک دن افسودہ غمگین ہو کے وہ سید سجاد کے پاس آیا۔ ختم کیا میں نے مجلس کو، سید سجاد کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ علی ابن الحسین میں قتل کر دیا جاؤں گا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میں مار دیا جاؤں گا، میری نوکری چلی جائے گی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں آپ کو رونے پر پابندی نہیں کرتا، آپ کے ساتھ بڑی مصیبت ہوئی کربلا میں، آپ نے بتایا، میں سمجھ گیا، آپ کے گھر کی عورتیں گریا کرتی، میں کوئی پابندی اب نہیں لگاتا، مگر اتنا خیال رکھیے کہ جو جس کو رونا ہے وہ قید خانے میں روئے، قلعے کی دیوار کے پاس جا کے نہ رویا کرے۔ اگر حاکم تک میری آواز و شکایت پہنچ گئی میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ امام سجاد نے انکار کیا، کہا خبردار یہ نہ کہنا ہمارے گھر سے کوئی خاتون نہیں جاتی، اور ان میں طاقت ہی کہاں رہی، اور ان میں طاقت ہی کہاں رہی کہ یہ وہاں تک جائے۔ کہا نہیں، آپ کے گھرانے کے میں شام کی وادی میں حسین کا نام لے کے کون روئے گا؟ جب آدھی رات ہو جاتی ہے کوئی ہے جو حسین کا نام لے کے روتا ہے؟ سجاد علیہ السلام نے انکار کیا، نہیں ہمارے گھر کی کوئی خاتون نہیں۔ پھر اس نے اصرار کیا، ایک مرتبہ بات اس بات پر ٹھہری کہ اب رات میں اگر آواز آئے تو مجھے آگاہ کرنا۔ آدھی رات ہونے کو تھی، دروغ زندان دوڑ کے سجاد کے پاس آیا، علی ابن الحسین، علی ابن الحسین، چلو وہ آواز آنے لگی۔ اب ہتھکڑیوں والے ہاتھ کو سجاد نے سنبھالا، بیڑیوں والے پیر کو سجاد نے بڑھایا، گلے میں توق تھا مگر سجاد آگے بڑھے، آگے آگے دروغ زندان، پیچھے پیچھے سید سجاد، آگے آگے دروغ زندان، پیچھے پیچھے سید سجاد۔ کچھ قدم چلے تھے کہ سید سجاد نے ایک مرتبہ دوڑ کے دروغ زندان کا ہاتھ تھام لیا، اے دروغ اب آگے نہ بڑھنا، آگے نہ بڑھنا، میں آواز پہچان گیا، آگے کوئی اور نہیں، میری دادی فاطمہ، ایک ماں اپنے بیٹے کا ماتھا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
خدایا اس عبادت اللہ کو قبول فرما. یہاں جتنے بھی حاضرین حضرات ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. جو لوگ کسی مصیبت یا پریشانی کے سبب نہ آ سکے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما. خدایا جن مرحومہ کے ایصال ثواب میں یہ مجلس علم برپا ہے اللہ ان کو جوار جناب زینب و زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عطا فرما. خدایا میں نے جو ذکر محمد اور آل محمد اور کربلا کیا اس کا ثواب جو میرے حصے میں ہے میں نے مرحومہ کو ہبہ کیا پروردگار سے قبول فرما. اے میرے اللہ مرحومہ کے پسماندگان کو صبر عطا فرما. خدایا علماء حق کی حفاظت فرما مقدس مقامات کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں جہاں بھی ظالمین ہیں ان کو نیست و نابود فرما. دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں ان کی حمایت اور نصرت فرما. خدایا اے میرے اللہ ہمارے جوان ہمارے بچے پروردگار ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما. جو عزادار اس دنیا سے گزر گئے جوار معصومین میں انہیں جگہ عطا فرما. خدایا بھیک مانگتے ہیں تجھ سے ہمارا خالق تو ہمارا مالک تو پروردگار ہم سب کو حج و زیارت کے شرف سے مشرف فرما. خدایا اس دور میں بہترین دعا افضل و اعلیٰ دعا بس یہ ہے کہ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ کنیز فاطمہ بنت محمود حسن صاحب کی روح کو ارسال کر دیں. بصدق محمد اور